میرے ماموں تھے، ابھی 4-5 سال ہوئے ان کا انتقال ہوا، اور دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ، ان کے شاگرد تھے اور بہت ذیل آدمی تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا اچانک، کہنے لگے ازہر میں اور دیوبند میں کیا فرق ہے؟ ازہر میں اور دیوبند میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ ازہر ایک دانشگاہ ہے اور دیوبند ایک تحریک ہے۔ وہ ایک دانشگاہ ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک تعلیم گاہ ہے، ایک ادارہ ہے۔ دیوبند ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے۔ یہ ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے۔ اگر دیوبند 5 طالب علم بھی تیار کرے گا تو وہ 5 طالب علم دیوبند سے چل کر گھر نہیں بیٹھیں گے، وہ دنیا میں پھیلیں گے اپنے مشن کو لے کر۔ اور ازہر 5000 تیار کرے گا تو وہ نکل کر کے اپنے آفسوں میں کام کریں گے، اپنی دنیا بنائیں گے۔ جیسے علی گڑھ یونیورسٹی اور دوسری بہت سی یونیورسٹیاں ہیں، یہ دانشگاہ ہیں، یہ تعلیمی ادارے ہیں، یہ جو ہیں یہ تعلیمی ادارے ہیں، یہ انسٹیٹیوٹ ہیں، یہ دانشگاہ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ازہر ایک دانشگاہ ہے، ایک تعلیمی ادارہ ہے، بہت بڑا اور بہت پرانا ہے۔ دیوبند ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے۔ تو چونکہ دیوبند ایک تحریک اور ایک مشن ہے تو اس کے فضلہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جو مشن ہے اس مشن کو لے کر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ دیوبند کیا کس چیز کی تحریک ہے، کس چیز کا مشن ہے۔ اس لیے سمجھنا ہے کہ آپ بھی دیوبندی ہیں۔ یہ چیز آپ کو اس لیے سمجھنی ہے کہ آپ بھی دیوبندی ہیں، لہذا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم دیوبندی کیوں ہیں، کس چیز کا نام دیوبندیت ہے۔ دیوبندیت ایک مشن ہے، ایک تحریک ہے، تو کیا ہے دیوبندیت، یہ آپ کو بھی سمجھنا ہے، اس لیے کہ آپ دیوبندی ہیں۔ میرے بھائیوں، دیوبندیت نام ہے صحیح دین کو دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑنے کا۔ جو صحیح دین ہے اس کو دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑو، اسی کا نام دیوبندیت، اس سے آگے کچھ نہیں۔ دیوبند کا کوئی دستور اساسی نہیں، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، دیوبند کا کوئی نام نہیں ہے۔ دیوبند ایک شہر کا نام ہے، اس سے دیوبندیت بن گیا، اس مسلک کا کوئی نام نہیں ہے، اس کا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، اس جماعت کا کوئی کچھ نہیں ہے۔ اس کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ یہ قرآن اور یہ سنت، یہ قرآن اور یہ سنت، یہی دیوبند کے دستور اساسی ہے۔ اس قرآن و سنت کو سمجھنا اور اس کو سمجھنا آج کے لوگوں کے مائنڈ سے سمجھنا نہیں، آج کے لوگوں کے مائنڈ سے سمجھنا نہیں، دور اول سے چلو، صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین، یوں نیچے اترتے آؤ۔ یہ جو دور اول کے لوگوں نے قرآن و حدیث کو جس طرح سے سمجھنا ہے اس طرح سمجھنا، آج کے مائنڈ سے نہیں، اولڈ مائنڈ سے سمجھنا۔ اولڈ مائنڈ کس کا؟ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا۔ اس کے بعد جو محدثین، فقہا، علماء، مجتہدین گزرے، چاہے لمبے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث کو کس طرح سمجھا ہے، اس سمجھے ہوئے کو لینا۔ آج کے مائنڈ کا سمجھا ہوا نہیں۔ آج ایک آدمی پیدا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ نہیں، دیوبندی سے نہیں لیتا۔ دیوبندی سے لیتا ہے کہ صحابہ اس آیت کو کیا سمجھتے تھے، تابعین کیا سمجھتے تھے، تبع تابعین کیا سمجھتے تھے، گزرے ہوئے فقہا، محدثین، مفسرین نے کیا سمجھا ہے، ان کے سمجھنے کے اکارڈنگ آج کے آدمی کا سمجھنا ہے تو اس کی بات قبول کی جائے گی، اور اس کا سمجھنا اگر اس پرانے سمجھنے کے اکارڈنگ نہیں ہے تو آج کے مائنڈ کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔